بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں شیخ اللہ بخش ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شیخ اللہ بخش۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے میرا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت پہنچتی رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اور دوسری جگہ فرمایا گیا ہے، سورہ توبہ ہی کی 111 نمبر آیت ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید کر لیے ہیں۔ کیوں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں اور شہید کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہی سورہ نساء کی آیت نمبر 75 میں فرمایا گیا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جن کو کمزور سمجھ کر دبا لیا گیا ہے، اور وہ فریاد کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اے خدایا، ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال دے اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی و مددگار پیدا فرما۔ مطلب کہ صلاح الدین ایوبی، خالد بن ولید اور محمد بن قاسم پیدا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ، جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ آپ لوگوں نے گزارش ہے کہ قرآن کی اتنی ہدایات کے باوجود، قرآن کی اتنے فضیلت جہاد کے باوجود بھی فلسطینیوں پر زندگی تنگ کر دی گئی ہے۔ یہودی ان پر چڑھ دوڑے ہیں، ان کے حواری بھی ان کے ساتھ ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، آسٹریلیا اور اسی طرح ہی کینیڈا، سب کے سب یہود و ہنود اکٹھے ہو گئے ہیں، لیکن جن کے مذہب نے، جن کے قرآن نے، جن کے خدا اور رسول نے ان کی زندگی جہاد میں رکھی ہے، لڑنے، مارنے اور مرنے میں رکھی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جس میں تمام قوم مسلمانوں پر اس طرح چڑھ دوڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم تو سمندر کی جھاگ کے برابر ہوگی، لیکن تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، حب المال و کراہیت الموت۔
عربیوں کی طرح، تاجروں کی طرح اور وڈیروں ذمہ داروں کی طرح مال کی محبت تمہارے دلوں میں گھس جائے گی. تم ڈالرز کو اور روپیے پیسے کو اور دیناروں کو اکٹھا کر کر کے جوڑ کے رکھو گے. زرداری کی طرح اور نواز شریف کی طرح کارخانوں کے کارخانے بناؤ گے. ملک ریاض کی طرح ہر شہر میں بحریہ ٹاؤن بناؤ گے. اور اسی طرح جہانگیر خان کی طرح ہر شہر میں شوگر مل آپ کی ہونی چاہیے. اور محترم زرداری کی طرح تقریباً ہر بڑے شہر میں اس کا اپنا بنگلہ ہونا چاہیے. اور تمہارے اندر ایک موت کا ڈر بیٹھ جائے گا، مرنے سے خوفزدہ رہو گے. تمہاری عمریں آخری سالوں میں بھی ہوں گی، پھر بھی کہو گے کہ ہم نے 100 سال کا سوال اکٹھا کرنا ہے. میں مفتیان کرام سے سوال کرتا ہوں، پاکستان کے بڑے بڑے مفتیان حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، اسی طرح طاہر اشرفی صاحب اور بہت بڑے بڑے علماء جو کہ حکومت وقت کے سپورٹر بھی ہوتے ہیں، حکومت وقت کے آگے پیچھے بھی پھرتے رہتے ہیں. کبھی رویت ہلال کمیٹی، کبھی مفتی اعظم پاکستان، کبھی شرعی عدالت کے جج حضرات بن جاتے ہیں. اسی طرح ہی کبھی کشمیر کمیٹی کے کرتا دھرتا بن جاتے ہیں. اسی طرح ہی کبھی مذہبی امور کی اور حج کی ذمہ داری سنبھال لی. میں ان سب سے سوال کرتا ہوں، حدیث میں تو آیا ہے کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، لیکن ہم تو ان کو، ان دروازوں کو اپنے بیڈ روم میں اے سی کے کمرے میں تلاش کر رہے ہیں. کسی نے ایک مولوی حضرت سے پوچھا تھا، مولانا صاحب کیا آپ کی تمنا ہے کہ آپ شہید ہوں؟ انہوں نے کہا جی ضرور، میں شہید ہونا چاہتا ہوں. تو ان سے عرض کیا گیا، جہاد کی نہ تمنا کرتے ہیں اور نہ جہاد کے لیے کوشش کرتے ہیں، کسی نے آپ کی حلوے کی پلیٹ پہ بم رکھ کے تو دینا نہیں، تو آپ شہید کیسے ہوں؟ اے مفتیان کرام اور پاکستان کی کرتا دھرتا اور پاکستان کے عوام، فلسطینی اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، وہ سرخرو ٹھہرے، لیکن تمہارے اوپر اب بھی سوال نشان ہے. تم خاموش ہو، تم نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر دی ہیں. تم سے خدا ضرور سوال کرے گا کہ حسین کی طرح فلسطینی بھی شہید کیے جاتے رہے، حسین کی طرح ان کا بھی پانی بند کر دیا گیا، حسین کی طرح ان کی بچے ذبح کر دیے گئے، لیکن تم لوگ ترس مسئلے ہیں. اس کا جواب ہے کیا تمہارے پاس؟ بڑی آرزویں کرتے ہیں کہ ہم حسین کے دور میں ہوتے تو اس کا ساتھ دیتے، ہم کفشوں سے لڑ جاتے، ہم یزیدیوں سے لڑ جاتے. بھئی یزیدی تو اب بھی موجود ہے، حسین تو اب بھی کھڑے، لیکن نہیں ہے کہ امت محمدیہ کی بزدل امت نہیں ہے وہاں پر. کربلا تو اب بھی سج چکا ہے کہ حسین کا ساتھ دے. کچھ دن پہلے مشتاق احمد خان نے سینڈ میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم حکومت وقت ہمیں صرف برادری دے، ہمیں صرف اخلاقی سپورٹ دے، ہم فلسطینیوں کو یہاں لائیں گے، ان کے زخمی بچوں کو یہاں لائیں گے، ان کی ماؤں کو یہاں لائیں گے، ان کا علاج کریں گے، اپنے خرچے پر ان کا علاج کریں گے، اپنے خرچے پر ان کو لائیں گے. لیکن حکومت وقت ہمیں سب سپورٹ کرے، ہمیں حکومتی چھتری چاہیے سر. آپ لوگ اتنا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کو یاد دلاتا ہوں، یاد رکھنا یہ بات
تم سے ضرور فلسطین کے بارے میں پوچھا، ان بچوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، جن کی لاشیں بغیر گور و کفن کے پڑے ہیں، جو بھوک سے مر رہے ہیں، کمی خوراک کا بحران منہ کھولے کھڑا ہے ان کے لیے، لیکن نہیں ہے امت محمدیہ کے وفادار نہیں ہے، وہ لمبی تان کے سوئے ہوئے ہیں، وہ کبھی پی ایس ایل کے مزے لوٹتے ہیں، کبھی پھر وہ سجید و قیام میں تراویح لمبی لمبی پڑھنے میں مصروف ہیں، اور اسی طرح ہی حج عمرے میں مصروف ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ آپ سے ضرور پوچھا جائے گا کہ میری امت کٹ رہی تھی، لیکن تم اپنی بات میں مصروف تھے، تم پی ایس ایل میں مصروف تھے، اور اسی طرح ہی دوسرے اپنے ذاتی کاموں میں مصروف تھے۔ یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، قرآن میں آیا ہے کہ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تم جتنی استطاعت رکھتے ہو زیادہ سے زیادہ قوت حاصل کرو، جہاد کی اہلیت حاصل کرو، لیکن ہم ہیں کہ ہم نے ایٹم بم تو بنا لیا، ہم نے میزائل تو بنا لیے، ان کی حفاظت میں لوگ تو لگا لیے، لیکن ان کو استعمال کرنا بھول گئے۔ میں عربی حضرات سے مخاطب ہوں، اپنے پاکستان کے کرتا دھرتا سے سپر سلار سے مخاطب ہوں، کیا ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے ہاتھ میں تھا، فلسطینی ذبح ہوتے رہے، ان کے بچے مارے جاتے رہے، لیکن تم OIC میں مصروف رہے، تم اپنے ذاتی مصروفیات میں مصروف رہے، اپنی فوج کو ٹھیک کرتے رہے، 23 مارچ اور اسی طرح کے دوسرے دن مناتے رہے، ہمیں پریڈ دکھاتے رہے، لیکن آپ سے نہ ہو سکا تو صرف اعلان جہاد نہ ہو سکا۔ میں ایمان سے کہتا ہوں پاکستان کے حکمران یا اسی طرح ہی دوسرے مسلمان حکمران جہاد کا اعلان کر دے، مرنا ہے نا، عزت سے تو مرے، جس شان سے جو مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، کر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، یہ تو ہمیشہ جیتی ہوئی بازی ہے، اس میں تو ہار کا تصور ہی نہیں ہے۔ خدا نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے مومنین سے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، کہ ہم نے ان کی مال اور ان کی جانیں جنت کے بدلے میں خرید لی ہے، کیوں کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن فخر سے ہمارا استقبال کرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں داخل کیے جائیں، پورے عین سے ہمارا نکاح ہو، جنت کی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ فلسطینیوں کے ساتھ ان کو بچائیں، گزارا کر سوچیں، یہ نہ ہو کہ پھر دیر ہو جائے اور خدا بھی آپ کی توبہ قبول نہ کرے۔